جس نے آنکھ کھولی گود مصطفیٰ میں، جو تولد ہوا کعبہ خدا میں، اور جس نے تربیت پائی مصطفیٰ کریم کے گھرانے میں، اور پھر مصطفیٰ کریم نے جس کو اپنا اخی ٹھہرایا، اور مصطفیٰ کریم نے جس کو اپنا امین ٹھہرایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور مصطفیٰ کریم نے جس کو لقب شیر خدا سے نوازا، اور مصطفیٰ کریم نے جس کو یہ شرف دیا کہ کائنات کی افضل ترین عورت کا نکاح اور اپنی لخت جگر کا ان سے فرمایا، اور مصطفیٰ کریم نے ان کی اولاد کو جنتی جوانوں کا سردار ٹھہرایا، اور پھر مصطفیٰ کریم نے ان کو اپنے ساتھ ہر جگہ رکھا، اور مصطفیٰ کریم کے وہ بنے داماد، اور پھر اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے جن کو لقب شیر خدا سے نوازا گیا، اور پھر ہم سنیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے شیوخ کے، ہمارے پیران اوزام کے وہ سردار ٹھہرے، اور سردار ان کو ٹھہرایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ولایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اس کی پشت پر علی کا ہاتھ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ میری امت کے ولی سارے کے سارے علی کے مرید ہیں، اور علی واحد میرا مرید ہے، اور علی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے بھی پسند کیا، مصطفیٰ کی جو ہے وہ آل نے بھی پسند کیا، مصطفیٰ کے خاندان نے پسند کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے بھی محبت فرمائی اور پسند فرمایا، اور پھر جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت میرے مصطفیٰ کریم نے ڈکلیئر فرمایا کہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جو بندہ علی کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو علی کی یہ شان ہے پھر سمجھ لیجئے کہ جو عثمان پاک کے چہرے کو دیکھے گا اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا، جو شیر خدا کے امام دوم حضرت فاروق اعظم کو دیکھے گا اس کا مقام کیا ہوگا، جو صدیق اکبر خلیفۃ بلا فصل حضرت صدیق اکبر کے چہرہ انور کی زیارت کرے گا اس کو کیا مقام ملے گا، اور پھر ان نفوس قدسیہ کے توسل سے جس کو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت مل گئی، جس کو والضحیٰ کی جو ہے وہ نسبت مل گئی، جس کو والضحیٰ کے چہرے سے جو ہے وہ خلوت مل گئی، قیامت والے دن اس پر اللہ رب العزت دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اس کا نام شیر خدا ہے، اس کا نام علی المرتضی ہے، اس کا نام فاتح خیبر شکن ہے، اس کا نام سنیوں کے پیروں کے سردار مولا علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نہ کہو، میں کہتا ہوں رب نے عام بندے کو مولانا کہا ہے، رب خود بھی مولانا ہے، اللہ خود بھی مولانا ہے، عام انسان بھی مولانا ہے۔ جب عام انسان بھی مولانا عطائی صفت سے ہو سکتا ہے، پھر شیر خدا تو وہ ہے جس کو ڈائریکٹ صفتیں میرے رب سے اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے مل رہی ہیں۔ اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ آج خدا دے شیر دا ذکر ہے تے شیرو اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور شیر کس نے فرمایا؟ میرے اللہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ ذرا ابتدائی حالات سنیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
قبل از نبوت 10 سال مولا علی کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا علی کی والدہ گرامی والدہ ماجدہ ہے، اور یہ وہ واحد عورت ہیں جن کی وصال کے وقت قبر میں میرے مصطفیٰ کریم خود لیٹے ہیں پہلے۔ جی آپ کی والدہ کو اللہ نے یہ شان دی ہے، مصطفیٰ نے یہ شان دی ہے۔ اچھا کہہ دو نا سبحان اللہ یار۔ نبوت سے 10 سال پہلے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کعبہ میں موجود ہیں، حرم پاک میں موجود ہیں۔ درد ذہ اٹھتا ہے جو عورتوں کو بوقت ولادت ہوتا ہے، وہاں سے دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہے، کعبے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سونا بیٹا لخت جگر عطا فرما دیتا ہے۔ کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹھا کر گھر جاتی ہیں۔ 3 دن مولا علی آنکھ نہیں کھولتے۔ میرے آقا کو خبر ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں کہ میرے چچا کے گھر بیٹا ہوا ہے، اور جب مولا علی کو میرے آقا اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، مولا علی کی زبان مبارک میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں تو مولا علی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلی نظر بددعا کے چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ لکھا سلام وانا شیر خدا تیری ہستی نو، اے ساری زندگی پھر او نظر جیڑی کھلی سی تے پئی سی بددعا دے چہرے تے، پھر ساری زندگی او نظر بددعا دے چہرے تو ہٹی نہیں۔ جان قربان کر چھٹی، پتر قربان کر چھٹے، او نظر پھر نظر مصطفیٰ تو جدا نہ ہوئی۔ ہاں جی، پھر حتیٰ کہ شیر خدا بھی کعبے چ ولادت ہو کے پیدا ہو کے قربانیاں اسلام تے دے کے شیر خدا دا لقب حاصل کر کے کوفہ دی جامع مسجد شہادت نوش کر کے دنیا دسیا لوگو، جیڑا بندہ دین تے چلے، جیڑا بندہ نظر مصطفیٰ نال نظر ملا دے، اللہ انہوں شہادت رتبہ۔ اے شیر خدا دا میسیج ہے، یہ شیر خدا کا پیغام ہے۔ شیر خدا کو ماننے والوں 4 دن پٹ پٹیا کر کے نہیں شیر خدا مانیں گے، شیر خدا بھی اس وقت مانیں گے جب دل میں شیر خدا کے اماموں کی قدر ہوگی۔ امام آپ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو رٹا رکھا ہے کہ شیر خدا کے امام کون ہیں۔ بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا کے امام صدیق اکبر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا علی امام خود ہیں۔ یہ ترتیب ہے ہماری الحمدللہ۔ اسی پر سنیوں کا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر نجات ہے اور اسی عقیدے پر چھٹکارا ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ ہاں جی، اپنے بنائے ہوئے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا، نا 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 نا، اس سے شیر خدا کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ شیر خدا اس سے راضی ہوں گے جس کے دل میں صدیق و فاروق و عثمان کی محبت ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، الذین ينفقون اموالہم باللیل، یہ تیسرے پارے کی آیت ہے۔ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ متعدد آیات، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا علی کی شان میں 800 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ 800 قرآن کی آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ متعدد آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت بھی ہوئے مومن دا تا اس آیت ایمان ہے نا۔ آنی آیت اترنا بڑا کمال، بڑی فضیلت، بڑا مرتبہ،
لیکن اے مرتبہ بھی گھٹ کوئی نہیں کہ جنہوں مصطفیٰ اپنی بیٹی عطا فرما دے، جنہوں مصطفیٰ اپنی جگر دا ٹکڑا عطا فرما دے، ہاں جی اے پھر اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے داماد بن جان، اس تو وڈا مقام اور مرتبہ کی آیت اتر جاوے تو پھر تو ہو ڈبل مقام ہے، ایک نہیں کئی آیتاں اتری ہیں مولا علی دی شان ہے، ہاں جی سنی دا ایک آیت تے شیر خدا دی ایک گلت ایمان ہے۔ سنو جی اے آیت مولا علی دی شان ہے اتری، ایدہ پس منظر کی ہے، ایدہ ترجمہ پہلے سنو، ایدہ ترجمہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، چھپ کر ظاہری طور پر، چھپ کر اعلانیہ طور پر، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اجر ہے، فضیلت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ در منصور تفسیر میرے پاس موجود ہے، یہ آیت کریمہ مولا علی کے حق میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ آپ کے پاس 4 درہم تھے۔ سنیے مولا علی کی سخاوت، سنیے قرآن کی پھر آیت اتری مولا علی کی شان میں۔ مولا علی کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 خفیہ اور 1 اعلانیہ خرچ فرمایا۔ اللہ نے اس عمل کو قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے، اللہ نے اس عمل کو قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 چھپ کر خرچ کیا، 1 سب کے سامنے خرچ کیا۔ اللہ نے قرآن اتارا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، چھپ کر اعلانیہ طور پر۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ کوئی خوف ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس ہستی کا نام شیر خدا ہے۔ یہ آیت تھی۔ اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں، جب اللہ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ نے فرمایا کہ اے سوڑے مصطفیٰ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو اسلام کی دعوت پیش کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اسلام کی دولت ان کے سامنے رکھی، اسلام کا بول بالا ابھی ہو رہا تھا، ان کے سامنے جب اسلام کا بول بالا شروع ہوا، رشتہ داروں نے تو غصہ کیا، بھڑک اٹھے، کہا کہ ہم اب نئے دین کو ایکسپٹ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں پلے بڑے ہیں، ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اب اللہ کا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو، میں نبی ہوں۔ 10 سال کی عمر کا بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے رب نے کہا میں اسی طرح آپ کو مانتا ہوں۔ اس کو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ 10 سال کی چھوٹی سی عمر ہے، 9 یا 10 سال کی، ہاں جی عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے قریبیوں کو دعوت اسلام دیں، تو یا رسول اللہ آپ نے ان کو دعوت دی، یہ جل سڑ گئے، لیکن میں یا رسول اللہ آپ کی محبت میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور آپ کو رسول اللہ بھی مانتا ہوں۔ چھوٹی سی عمر ہے۔ اب اس میں ایک ترتیب ہے،
بچوں میں مولا علی ایمان لائے، مردوں میں صدیق اکبر ایمان لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین ایمان لائیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور یہی ترتیب ذریعہ نجات ہے، اور یہی ترتیب ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ترتیب کو، اسی ترتیب کو سنیت کہتے ہیں۔ اچھا بول دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کا ذکر کرتا ہوں جس میں 4 یاروں کا ذکر بھی ہے اور مولا علی کی شان بھی ہے، جس میں 4 یاروں کا ذکر بھی ہے اور مولا علی کی شان بھی ہے۔ اور بعد میں مصطفی کی میں ریاض النظرہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اس سے اس حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلے گا آپ کو کہ علی صدیق سے جدا نہیں ہے، صدیق علی سے جدا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سنیت اس کو کہتے ہیں کہ بس ایک کو نپو ان کی شان ہی بدائی جاؤ نا۔ سنیت اعتدال پسند مسلک ہے، شانیں جو اللہ نے دی ہیں شیر خدا کو ان کا مقام الگ ہے، لیکن جو صدیق اکبر کو شان اللہ نے دی ہے ان کی تنقیص کرنا سنیت نہیں ہے، ان کی شان بیان کرنا سنیت ہے۔ اچھا بول دے سنیت سبحان اللہ۔ اے میرے امام علیہ السلام کے غلاموں، عن علی، حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ دعا کی جا رہی ہیں 4 یاروں کے لیے۔ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکل رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، یعنی مجھ محمد سے کیا، یعنی حضرت عائشہ کا نکاح مجھ محمد سے کیا رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں وحملنی الى دار الحجرت، اور میرے ساتھ ہجرت کی، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، ابو بکر واسطے دعا کی جا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تے اللہ رحم کرے، انہاں اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا اور میرے نال ہجرت فرمائیے، اور اپنے اپنے مال نال حضرت بلال نو خرید کے آزاد فرمایا ہے۔ سارے بولو نا یار سبحان اللہ ہے۔ اے گرمی نہ ویکھو، شیر خدا دی محبت دے سامنے گرمی کیڑی شے ہے؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب تے غلاموں ذرا غور تے کرو، رحم اللہ عمرہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر تے بھی رحم کرے۔ یقول الحق وان کان مرا، عمر جدوں بھی بول دینے حق بول دینے، وَإِن كَانَ مُرًّا، اس واسطے اکیلے نے انہاں نال لوگ گھٹ لگ دینے کہ حضرت عمر صدیق گل کر دینے نے۔ میرے محبوب دے غلاموں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کی خلفاء کی کتنی سونی سونی صفتیں بیان کی ہیں۔ سنیت کا ان پر ایمان ہے۔ میرے دوستو آگے کی فرمایا؟ آگے فرمایا کہ ترکہ الحق وما لہ صدیق، حضرت عمر حق چھوڑ دے نہیں، اس واسطے انہوں نے دوست گھٹنے، اس واسطے انہوں نے سنگی ساتھی گھٹن، کیونکہ حضرت عمر اوے کہ حضرت عمر تے زبان نے اللہ نے حق جاری فرمایا ہے۔ اگلی گل سنو میرے دوستو، رحم اللہ عثمانہ تستحییہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ عثمان پاک تے بھی رحم فرمائے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان پاک کو میرا داماد ہے جس تو فرشتے بھی حیا کر دینے، اتنا پاک باز انسان ہے، اتنا شرمیلا انسان ہے،
اتنا با غیرت انسان ہے، غیرت مند شخص ہے کہ اس تو فرشتے بھی حیا کر دینے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ علی جن، اللہ تعالیٰ میرے علی تے بھی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے شیر خدا تے بھی رحم کرے، کیونکہ اللہم عدل الحق معاہو حیث دارا۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، علی واسطے خصوصی دعا کی تھی، اے اللہ اللہم عدل الحق معاہو حیث دارا، یا اللہ یا اللہ علی والحق نو پھیر دے، جیڑا حق جتے ہوئے اتے علی ہوئے، جتے علی ہوئے اتے حق ہوئے، علی والحق نو موڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب نے دعا کی تھی میرے دوستو، حق علی وال پھیر دے تے علی نو حق وال موڑ دے۔ چار یارانا تذکرہ کیڑا سونا حدیث پاک موجود ہے کہ میرے پاک محمد رسول اللہ نے ایک یار نو علیحدہ صفتانہ نوازے آئے، تو میرے دوستو اللہ نے شیر خدا نو کی شان دیتی ہے، اللہ نے پیارے حبیب تے داماد نو کی شان دیتی ہے کہ لقب شیر خدا نوازے آئے۔ اگلی گال سنو جی، اگلی بھی حدیث سے ترمذی جو تانوں سنا دینا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اسم گرامی، نام مبارک، ایک پیمانہ ہے۔ پیمانہ سمجھ دو، پیمانہ نہ پڑھا لا، مولا علی دا نام لو نا، مولا علی دا نام تو جیڑا ہوئے گا نا مومن، ان دا چہرہ خوشی نہ کھل پوے گا۔ ہنس کے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی دا نام بھی شجرے کھگال دیندہ ہے، حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ ہاں جی، مولا علی کا نام ہی وہ ہے جس کے سامنے لیا جائے، اگر تم مومن ہے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا، اگر منافق ہے تو جلتے سڑتے مر جائے گا۔ اسی منافق نہیں ہیں، اسی مومن۔ اور جب بولو پھر سبحان اللہ۔ اگر جاڑے کہ لانتی لگا سی منافق، او خارجی، او شیطان ہے سی، او دا میں نا کی لما، او آخدہ سی اکے ساری عمر نبوت گھروں کھاندہ رہا، استغفراللہ، لاکھ لانا تیرے جمعن دوتے بغیرتا، تو مولا علی دی شان تینو پتہ کی ہے؟ ایک خارجی ٹولا مولا علی جو دور دا شروع ہویا، ایک خارجی ٹولا، اے پتہ کیڑا ٹولا ہے؟ اے منافق نے۔ میں تو حدیث پہلے سنوں نا، پھر میں قرآن دی آیت پڑھنا۔ ہاں جی، حضرت ابی سعید الخدری قال اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ طالب۔ حضرت ابو سعید خدری فرمانے ہیں کہ جب ہم نے منافقوں کو پہچاننا ہوتا نا، منافقوں دی پہچان کرنی ہوتی سی نا، اسی جیڑے آخدو سمجھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ہاں جی، جیڑے گل آخدے سن کیڑیاں گلاں کہ جس لے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جس لے ملدے سن نا منافق مومناں نو آخدے سن قالوا آمَنَّا، جناب اسی مسلمان اسی مومن ہاں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جس لے ملدے سن نا اپنے شیطاناں نو، ہاں جی، او منافقاں نو، ابن ابی نو، آتے آخدے سن نہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، اسی تہاڈے نال ہاں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، انہاں نال تے مسلماناں نال تے ایویں اسی مذاق کر رہے ہیں۔ اے قرآن نے بیان کیتا منافقاں دی نشانی۔ ہاں جی، جس لے ملدے نا مومناں نو آتے قالوا آمنا، جناب اسی تہاڈے نال ہاں، تے جس لے ملدے نا اپنے منافقاں نو نہیں جی اسی تو انہاں نال ایویں اسی تہاڈے نال ہاں، اسی تو انہاں نال مذاق کردے پے۔ یہی ٹولا اج تک موجود ہے۔ ہاں جی، جیڑا خارجی اہل بیت دا دشمن ہے، لعنتیو تسی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد بھی پڑھ دیو تے پھر مولا علی نو گالاں بھی کر دیو، مولا علی نو برا بھلا بھی آکھ دیو تے حسین نو باغی بھی آکھیا نے، او لعنتیو ہاں جی، او تہاڈے جمن تے لعنت، تہاڈے پورے کنبے تے لعنت ہے، بغیر تو تساں مولا علی دی شان سمجھنی نے تو پھر مہر علی دے دربار تے جاؤ یا بابا فرید۔ این اچھا بولو سنیو ٹانا ٹان سبحان اللہ۔ ہاں جی، اسی مومن ہاں، اسی منافقہ نال نہ ملنے آتے، نہ بہنے آتے، نہ کھانے آتے، نہ جڑنے آتے، اسی تا شیر خدا نو مننے آتے، شیر خدا دے منن والے نو مننے آتے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج ویکھ لو تسی سارے نہ خارجی نہیں مسیطہ چھان کے ویکھ لو، مولا علی دا ذکر نہیں ہوئے گا، مولا علی شان نہیں بیان ہوئے گی۔ امام حسین نو آکھن گے حسین، حضرت حسین،
امام نہیں مندے لانتی ادھر آکی کھلوتن والا آل محمد نماز پڑھی کھلوتن درود ادھر آکی کھلوتن امام حسین باغی تھے لانتیا تو کون سا سچا تھا بغیرتا بکواس کرتا کہ امام حسین باغی تھے مولا علی ساری عمر حضور کے گھر سے کھاتے رہے تو کتو کھانا تو حضور دیا گلہ کر کے تو کھانا لانتیا تو حضور دے داماد بھی جنو اللہ نے پسند کیتا جنو رسول اللہ نے پسند کیتا جنو صدیق اکبر نے پسند کیتا ہاں جی اے مولا علی دی بارے حضرت ابو سعید خدری صحابہ آخدن کہ جس وقت ہم نے مومنوں کے اپنا مومن تے منافق دی پہچان کر دی سی نا اسی آخدے سا نعرہ حیدری پتہ لگ جانا سی یہ مومن ہے کہ منافق ہے ہاں جی اگر وہ راہ بدل دے دیں سن منافق حضور دے دور دی بسان اور راہ اگر بدل دیں سن تو سمجھ جاندے سن یہ منافق ہے علی دا منن والا نہیں ہے یہ آخدے سی نا ایک واری نہیں 50 واری آخ حیدری حیدری میں ہر واری یہ آکھاں گا یا علی یا علی یا علی میں ہر بار یہ ہوگا لاکھاں گا سنو اگلی حدیث سنو ٹائم تھوڑا اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیے علی پاک میں پہلے گل کی تھی پیمانہ ناپن والا مولا علی دے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی فرمایا جی ان ام سلمہ فسمعتها تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن علی نال منافق محبت نہیں کرے گا علی نال مومن محبت کرے گا میرے آقا نے خود فرمایا اے علی تیری ذات ہوئے تیرے نال منافق محبت نہیں کرے گا جیڑا پکا منافق ہونے منہ تو نظر آنا پہندا ہے منافق ہے ہاں جی اے دے سامنے علی دا نہ لو پتہ لگ جائے گا اے دا چہرہ بگڑ جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے یہ مومن دے سامنے علی علی آکھو آکی ایک واری نہیں ساری رات اساڑا سنیت دا وردی علی 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 کرنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ ہاں جی اسی سنی تو ساری عمر ہی قصیدے مولا علی دے پڑھنے ہیں میں پڑھنا دیا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے مل کے مارو او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ مل کر پڑھ لو پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے مل کے مارو او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ کم ظرف ہے کون کون علی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون غزالی ہے کون کون پیارے علی کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے مل کے مارو او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ مل کے آکھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہاتھ چک کے ایک دفعہ کہہ دو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی پہ ہوئے علی مولا علی مولا علی مولا فاطمہ دا شورے سنیا دا پیرے فاطمہ دا شورے پیرا دا پیرے میں کیا دسا میں کیا دسا او کتنا امیر تحت سراتوں عرش اولادیں تحت سراتوں عرش اولادیں اور اکبا سارے تسارا اور اکبا اسے سارے تسارا اے سونے علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ مل کے سارے مارو او نعرہ علی دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی مولا سارے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بچے بھی بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آؤ میرے دوستو ریاض النظرہ دی حدیث پاک سن لو میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ تُسی آکھو کہ اے تا نات خانہ دا کام ہے ہاتھے ترمذی شریف ناپ کے تھے ایک کیڑے پاسے مولوی صاحب ڈور پہ اچھا بول دے سبحان یارا اے ایمان دا حصہ ہے مولا علی دی شان اہل بیت دی شان ویسی جس سمجھ بندے دے کرنٹ بار دیں دی ہے لیکن بندے نو منافق اپنا مومن ہونا چاہیے تھے اندروں غیرت مند بھی ہونا چاہیے بغیرت تے منافق دا کام نہیں علی علی کرنا اور منافق تے سامنے علی دا نہ لو تو دے مولوی صاحب کیڑے پاس چلے گا نا مولا علی ہوئے جیڑے مرحب نو دسیا اے مرحب تو آخنا کہ میں بہت بڑا عمر بن عبد ود نو دسیا خندق دے موقع دے ہاں جی واحد ایک بندہ سی جیڑا خندق کراس کر گیا سی واحد ایک بندہ سی غزوہ خندق دے موقع دے نا خندق خندق کھودی گئی نا ایک پوری غار کھٹی گئی خندق کھودی گئی ہیں خندق سمجھ دے ہو نا کہ نہیں سمجھ دے اچھا بول دو پھر سبحان اللہ یار خندق کھودی گئی نا تے دشمن سامنے آگئے اے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تے خندق کھودی گئی سی کیونکہ فارس سے سن انہا حضور دی بارگاہ چارس کی تھی یا رسول اللہ جسے لے اگر اسا ملک فارس سے اگر دشمن حملہ کردہ سی نا تو اسی خندق شہر دے آسو پاسو کھود لیندے سن دے اتے اپنا اتے سامنے کھلون دے سن دشمن خندق کراس نہیں کر سکتا سی تو یا رسول اللہ اسا نہیں خندق کھودی دشمن اگر حملہ کردہ پہ مدینے تے ہاں جی خندق کھودی گئی دشمن سامنے آ گیا اے عمر بن عبد ود لانتی 1000 بندے مقابلہ کردہ سی لیکن شیر خدا دا مقابلہ تو نہیں کر سکتا سی جس نو رب نے پاور دیتی ہوئے تھے میرے پاک محمد رسول اللہ نے پاور عطا فرمائی ہوئے ہاں جی اس شیر خدا دے سامنے نہ ٹک سکیا اس نے دورو گھوڑا دوڑایا خندق کتنی چوڑی سی ایک خندق گھوڑے نو پار کرا گیا یعنی چھلانگ ماری گھوڑے نے اس پاس مسلمانہ لے پاسے آکے آخر ہے ہاں حل میں مبارزین آؤ میرے نال مقابلہ کرو میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اونا دا سردار آ رہا ہے اے علی جا تو میری امت دا سردار ہے تو اس نال مقابلہ کر اے میری امت ولیاں دا تو سردار ہے اونا ماڑے جے کافروں دا سردار ہے ان دی کوئی حیثیت نہیں لیکن اپنے آپ نو بڑا سمجھ رہا ہاں جی مولا علی ادھر ٹرے پچھو میرے پاک محمد نے ہاتھ اٹھائے واہ میرے پاک محمد نے اس کی دی یا رسول یا اللہ میں اپنے ویر نو بھیج لیتا ہی عمر بن عبد ود جڑا اپنے آپ نو بڑا طاقتور سمجھدا ہے جڑا اپنے آپ نو بڑا کچھ سمجھدا ہے یا اللہ میں علی نو بھیج دیتا ہی میری دعا علی نالے میں تیری بارگاہ عرض کرنا ہے اے مولا علی دی قوت چ طاقت چ جرأت چ بہادری چ برکت عطا فرما دے میرے دوستو عمر بن عبد ود آکھن لگا اے علی جا چلے جاؤ میرے کو بچ جاؤ میرے سامنے تہاڈے جا بندہ نہیں ٹک سکدا میرے علی نے فرمایا تو جاندا نہیں میں کون کس دا نور نظر کس دا میں جڑا واریا ہویا کس دا نوازیا ہویا تو اپنے تینوں اپنی طاقت تے جوت تے قوت تے بہادری تے مانے میں نو استعمال نہیں ہے میں نو محمد رسول اللہ بھی ذات تے مانے تے سونے رب ذوالجلال تے مانے میرا اللہ میری مدد فرمائے گا کہ اللہ کون ہے میرے پاک علی نے فرمایا کہ ساڑھا رب ہے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے کہ ساڑھے نبی نے کہ او کی کر دینے میرے علی نے فرمایا ہے اسلام دی دعوت دینے نے اکھر لگا اسلام دی دعوت تا میں منلا نہیں میرے علی نے فرمایا پھر تیار ہو جا میرے دوستوں مدرگو اس نے وار کیتا مولا علی زخمی ہوئے لیکن بعد مولا علی نے وار کیتا ہے تے عمر بن عبد ود دا جسم چیر کے رکھے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو تو صحیح علی نو اللہ نے فتح
اس واسطے میرے دوستوں بزرگوں اساں کیوں نہ آکھیے قیامت والے دھاڑے اساں علی نال ہونا ہے تے مومنہ تے منافقہ عمر بن عبد بود نال ہونا ہے مومنہ تے منافقہ مرحب نال ہونا ہے اساں علی نال ہونا ہے کیونکہ اساں ساری زندگی ہو کے اندر ہے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے رشتے ضروری نے باپ اگر چھوڑ دے وے تک کوئی گل نہیں میرے دوستو اگر باپ ساتھ نہ دے وے تک کوئی گل نہیں رشتہ دار ساتھ نہ دے وے تک کوئی گل نہیں لیکن یاد رکھ لینا عقیدہ نہ چھوڑنا صحابہ تھی اہل بیت دی محبت نہ چھوڑنا قیامت والے دھاڑے رشتہ دار چھوڑ جان گے باپ چھوڑ جائے گا ہر کوئی چھوڑ جائے گا نہ سرکار چھوڑیں گے نہ سرکار دی آل چھوڑے گی نہ صحاب چھوڑیں گے مزہ تائیں دنیا کے اندر رہ کے مومن علی محبت صدیق نال بھی ہوئے عمر نال بھی ہوئے عثمان نال بھی ہوئے تے شیر خدا نال بھی ہوئے جے منافق بڑھنا ہی تو پھر آج بھی لانتی منافق موجود ہیں انہاں رل جا نا 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 سنیا سانو عقیدہ گڑ بچ ملائے کہ ہر ویلے جتھے بھی نہ آوے شیر خدا دا دل عقیدہ بلا لینا ہے مولا علی کیونکہ مولا علی ایمان دی بنیاد ایمان دی جڑ ایمان مضبوط کرن دا ایک جڑا قلیہ ہے سامنے مولا علی کو پتہ لگے گا دا ایمان کچا ہے کہ پکا ہے میرے دوستوں سنیوں میں چاہے مولا صدیق آکھو مولا عمر آکھو مولا عثمان آکھو یا مولا علی آکھو یا غوث اعظم آکھو یا داتا صاحب آکھو یا بابا فرید آکھو ایک تے ایمان ہے تے محبت ہے میرے دوستوں ریاض النظرہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے مولا علی دی ملاقات تو صدیق اکبر نال صدیق اکبر نے مولا علی دا چہرہ مبارک ویکھیا تے مسکران پہ اچھا 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 بول سبحان اللہ مسکران پہ علی نے فرمایا عرض کی تھی اے صدیق اکبر مسکران دی وجہ کی ریاض النظر اندر حدیث ہے کلیجہ ٹھار دے گی مومن دے کلیجہ ٹھنڈ پائے گی محبت صحابہ پائے گی حدیث پاک کی ہے پہلی جلد ہے ریاض النظر دی عربیاں لی پہلی جلد صفحہ نمبر 204 ہے میرے دوستوں ان کو مولا علی نے حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا مولا علی دا چہرہ تے مسکرائے مولا علی نے فرمایا مسکران دی وجہ کی ہے صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں ایک حدیث سنیے نبی کولوں او تسا نہیں سنی ہوئے گی اکھے کیڑی حدیث ہے میرے دوستوں صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں سنیا نبی پاک کولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کی سنیا جس نو جنت جان دی تحریری ضمانت علی دین گے او بندہ جنت چلا جائے گا علی نے سنے آتے خوش ہوئے عرض کر دیں اے صدیق اکبر پھر میرے کول بھی ایک حدیث پاکے اور سن لو او تسا نبی کول نہیں سنی ہوئے گی اکھے کیڑی حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ کی گفتگو کیڑی سونی پیاری گفتگو ہے اسے چیز سنیت ہے اسے چیز عقیدہ اہل سنت ہے مولا علی عرض کر دیں اے صدیق اکبر میں نبی کول سنیا ہے کی سنیا کہ اکھے اے سنیا تو ساتا اے سنیا جنو تحریری ضمانت کون دین گے مولا علی دین گے او بندہ جنت چلا جائے گا علی فرمانے میرے کو نہیں سنو میرے آقا نے فرمایا اے علی تحریری ضمانت انہوں دینا سنی غور کر کے سنی اے علی
تحریری ضمانت انہوں دینا. پھر سن اے علی تحریری ضمانت جنت دی انہوں دینا. پھر سن اے علی جنت دی ضمانت جنت دا ٹکٹ انہوں دینا جنہیں دل صدیق دی محبت جنہیں دل صدیق دی محبت ہوئے. میرے دوستو کتنی پائیدار حدیث ہے. انہا کالے آرو دسو اوے کالے بدبختو سن لو صدیق علی نالے تے علی صدیق نالے. انج تساں باویں جو مرضی کرو جھنڈے ٹنگو کالے پیلے چٹے نیلے رتے جو مرضی کرو جب تک صدیق دے یار دی محبت دل چ نہیں ہوئے گی علی دے امام دی محبت دل چ نہیں ہوئے گی اتر تک جنت مل رہی نہیں. سنی تیرے دل چ صدیق دی عمر دی عثمان دی علی شیر خدا دی نبی دی بیویاں دی ہاتھ چک کے بولو نبی دی بیویاں دی نبی دی بیٹیاں دی نبی دی بیٹیاں دی نبی دے دوتریاں دی نبی دی دوتریاں دی اہل بیت اطہار دی جملہ صحابہ کرام دی ایک ایک دی محبت سنی دے دل چے جے سنی دے دل چے ایک ایک دی محبت موجود ہے. میں نے یقین ہے نجف اشرف دے وچ شیر خدا بھی خوش پیانے ہونگے مدینہ تو رسول دے وچ سیدہ پاک بھی خوش پیانے ہونگے مدینہ تو رسول امام حسن بھی خوش پیانے ہونگے کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین دی روح پاک بھی خوش پیانے ہوئے گی. مکہ المکرمہ دے وچ جنت المعلا دے وچ مکہ المکرمہ دے اندر ام المؤمنین اما جی حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا اونا بھی روح پاک بھی خوش پیاندی ہوئے گی. آج میرے دھیاں پتران دا ذکر ہو رہے آوے تے بڑی محبت نال ہو رہے آوے. اچھا بولو سنیے اچھا بولو اسی سارے اممہ خدیجہ دی روحانی اولاداں اچھے بولو سبحان اللہ. اممہ خدیجہ دی اولاد دا ذکر ہے اممہ خدیجہ دی داماداں دا ذکر ہے. میرے دوستو حجرت علی راتی مختصر عرض کراؤں حجرت علی راتی صدیق اکبر نے اونٹنی پیش کی تھی میرے آقا نے پسند فرمائی اونٹنی دی حجرت فرما دیتی. مولا علی نے فرمایا میرے بستر دے سو جاؤ. مولا علی بستر دے سو گئے اکھے صبح انہوں امانتا واپس کر کے آ جانا. مولا علی نے یقین ہو گیا اگے یقین کوئی نہیں سی کہ موت خدا دے ہاتھ چھے پتہ نہیں کسے لے ٹر جانا ہے آسانو یقین کوئی نہیں موت دا یقین کوئی نہیں موت دا یقین کسے نو بھی نہیں ہے. لیکن شیر خدا آخدے نے اور رات میں بڑی پرسکون ستا. اکھے کیوں جی اکھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی صبح تو اٹھنا بھی ہے انہوں امانتا واپس بھی کرنیاں نے تے پھر ہجرت کر کے مدینے بھی آ جانا ہے. میرے دوستوں اس واسطے علی آخدن کہ میں نے یقین ہو گیا میں سویرے اٹھے ہوں میں نے یقین سی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی. میرے دوستوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس سے اتنا یقین سے آکھا انج نہیں آکھا علی یا رسول اللہ تساں کی فرما رہے ہو سکتا میں سویرے اٹھا نہ اٹھا نا 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 صحابہ دا یقین سی جو مصطفیٰ دی زبان چو نکل دائے رب دی مرضی نال نکل دائے. اگلی حدیث پاک نعمت الباری شرح بخاری کے اندر موجود فتح مکہ علیہ دھیانے میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی ہن بت ڈھانے آؤ میرے تے سوار ہو جاؤ. میرے دوستوں اے علی آ جاؤ نانا فرمایا علی تھلے بیٹھو میں تھوڑے دے سوار ہونا اے بت ڈھا دیئے. مولا علی بیٹھے سوار اور لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کنے بوسان 360
کنے 360 اے برلگار لمبی ہو جانی میں ان کردہ نہیں ہمارا ٹائم تھوڑا اچھا بول دو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی تے سوار ہوئے مولا علی لڑکھنان لگ پہ میرے آقا سمجھ گئے نبوت دا بھار علی کو نہیں چکیا جا رہا میرے دوستوں او کے دی سونا منظر ہوئے گا جسے لے صدیق غار دے وچ 3 میل دا سفر کر کے کندھے تے مصطفیٰ نو بہا کے غار چلائے گئے پہاڑی سفر کر کے اتنے آکھیا جا رہا ہے اے علی تھلے اے علی بیٹھ جاؤ تواڈے کولوں نبوت دا بھار نہیں چکیا جا رہا او مقام الگ ہے اے مقام الگ ہے او مرتبہ الگ ہے اے مرتبہ الگ ہے او فضیلت الگ ہے اے الگ ہے اس موقع مناسبت نو موضوع بنا کے نہ اس نے تنقیس کی جا سکتی ہے نہ اس نے تنقیس کی جا سکتی نہ صدیق دی شان صداقت جانے تیرے رسالت جانے علی دی شان شجاعت جانے جس شجاعت جتی ہے او جانے سنیا دا دولت ایمان ہے میرا دوستوں میرے آقا نے فرمایا اے علی ہون تسا میرے تے سوار ہو جاؤ اینا بتانوں توڑ دے وہ میرے دوستوں میں علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے کس تے نبی پاک تے مولا علی نے سواری کی تھی نبی پاک تے نبی پاک ان ٹورنے مولا علی بہت تھلے ڈھارے مولا علی نے فرمایا میرے آقا نے اے علی کی محسوس پہ کر دے ہو میرے علی نے فرمایا کی فرمایا اے میرے دوستوں مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو محسوس پہ آنا ہے میں تہاڈے تے سواراں اگر میں عرش نو بھی ہاتھ لانا چاہواں تا لا سکنا واں اگر میں عرش نو ہاتھ لانا چاہواں تا لا سکنا واں میرے دوستوں بزرگوں مولا علی چاند لمحے واسطے چڑھے بہت ڈھان واسطے چاند لمحے لگے مثال دے طور تے آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوئے گا 20 منٹ لگ گئے ہونگے تے مولا علی ہاتھ عرش نو لا سکدے سن جیڑا 3 میل لے گیا صدیق نفر کی مقام ہوئے گا صدیق تا ساری کائنات نو پھر ہتھیلی تے ویکھ رہے ہونگے کیونکہ نبوت سواری پہ کر دیئے صدیق تے ادھرو علی سواری کر دے پہ نبوت تے او مقام الگ گے مقام الگ گے سنی دا اس تے بھی ایمان ہے اس تے بھی ایمان ہے سنی دا اس تے بھی ایمان ہے اس تے بھی ایمان ہے میرے دوستوں آخری گل کر دیں مولا علی شہن خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویر دا ویلا نماز دا وقت ہے لوگانو اٹھانے مسجد جا پہنچے مسجد اندر ابن ملجم لانتی انہیں وار کیتا مسجد اندر چاندی لمحے بعد آپ دی شہادت ہو گئی کوفہ دی جامع مسجد دے وچ ولادت ہوئی کعبے چ تے شہادت ہوئی مسجد چ اے فضیلت تے مرتبہ تے مقام صرف حاصل ہے تا نبی دے ویر سنیا دے پیر فاطمہ پاک دے شہر پاک حسنین دے بابا شیر خدا نو حاصل ہے تاریخ کسے نو نہیں ملے آئے تقریباً گھنٹہ ہو گیا علی کر دے ہوں تھکے نہیں ہوں کہ تھک گئے ہو اگر گھنٹہ اور بھی گزر جاوے تو تھکاں گے نہیں کیونکہ اسی مومن آتے غیرت مندہ منافق دیتے ہے کوئی نہیں منافق تو لانتیاں دے منافقہ نے تو آج ذکر نہیں کرنا مولا دی پکی کہلے میں تو قسم کا چوکے کرنا منافق نہیں کرنا ذکر آج مولا علی دا لیکن نا مومن دے سامنے علی دا ذکر ہوئے چاہے صدیق دا ذکر ہوئے چاہے عمر دا ذکر ہوئے چاہے عثمان دا ہوئے چاہے حسن پاک دا ہوئے چاہے حسین پاک دا ہوئے مومن دا چہرہ کھلی جاندہ ہے ہاں جی ویکھ لو دوستو بزرگو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے کی مقام دیتا مرحب نو بھی زیر کر دیتا دروازہ بھی اکھیڑ کے رکھ دیتا جس دروازے نو
یعنی خیبر دے دروازہ 40 لوگ نہیں چک سکتے سن تے مولا علی نو جس نے حملہ کیتا مرحب تے یعنی مرحب کول دا ڈھالا سن یعنی مولا علی دی ڈھال ڈگ پئی جیڑی ڈھال تلوار دفاع کرنے واسطے ہوندی ہے لوہے والی یعنی مولا علی کول ڈگ پئی تے مولا علی نے وہی دروازہ انج نپیا انج ہلایا وہی دروازہ چک کے جیڑا 40 بندے نہیں چک سکتے سن دروازہ چک کے ڈھال بنائی دیکھے آؤ کہ آؤ مرحبا جا تو اپنی ڈھالاں تے مان کر نہیں اے رب دا شیر ہے تے رب کے رسول دا شیر ہے جیڑا تو دروازہ لایا 40 بندے نہیں چک سکتے آج شیر خدا ایک ہاتھ نال چک کے تے اپنے دفاع واسطے ڈھال اینو شیر خدا آخ دے نہیں اینو مولا علی آخ دن مولا علی دا مطلب ہے مددگار میرا یقین ہے جدو کوئی کام نہ ہوئے 313 واری مولا علی مولا علی مولا علی پڑھے انشاءاللہ کام ہو جائے گا اے پکا یقین ہے ساڑھا استعمال ہے کوئی نہ پڑھے تا نہ پڑھے ساڑھا دا ایمان ہے ساڑھا دا یقین ہے قیامت اللہ دیاڑے بخشش بھی نہیں ہوئے گی مولا علی نے صدیق نو عرض کی تھی صدیق میں نے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس دی محبت دل لے صدیق دی محبت نہ ہوئے انہوں تحریری ضمانت ہی نہ دیں گے رضی اللہ تعالی عنہما جس کے دل میں صدیق دی محبت نہیں ہے مولا علی کو جنت ملے گی نہیں یہ صدیق دی محبت بھی ہے علی دی محبت بھی ہے جملہ صحابہ و اہل بیت دی محبت بھی ہے گناہگار ہونا تو انسان دی فطرت ہے گناہگار تو ہر انسان ہے اسی گناہگار ہاں غدار نہیں ہاں سارے بولو نہیں ہاں نہ منافق ہاں جی نہ غدار ہاں نہ منافق ہاں اسی مومن ہاں تے گناہگار ہاں اے ساڑا یقین مومن ہاں تے گناہگار ہاں نہ غدار ہاں نہ منافق ہاں مومن ضرور ہاں پکے تے ٹھکے تے سچے تے سچے سنی تے مومنہ اور گناہگار ہاں گناہ ساڑھے کول بڑے ہوئے ہیں ایک گناہ معاف کرنا میرے رب دا کام رب دی رحمت بڑی بڑی ساڑھے گناہ چھوٹے اے رب دی رحمت انشاءاللہ اس رمضان دے صدقے شیر خدا دے ذکر دے صدقے اللہ معاف کرے گا اللہ دے دعا کرنے ہیں اللہ شیر خدا دے صدقے اور شیر خدا دے خاندان دے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑھے گناہوں دی معافی فرمائے ساڑھے روزے تراویح قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین